جی انصاری صاحب السلام علیکم۔ جی جی پہلے تو میں اطہر مجید صاحب سے اور ہمارے اطہر مجید صاحب کے رائے سے متفق ہوں کہ میلاد النبی تو نہیں منانا چاہیے، البتہ سیرت النبی منایا جا سکتا ہے سال کے کسی حصے میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ یوم خلفائے راشدین کیا صحابہ کرام میں منایا جاتا تھا یا نہیں منایا جاتا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، حضرت عمر ہیں، عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، تو پھر یوم مسلح موعود اور یوم مسیح موعود بنانے کی کیا جواز نکلتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں؟ یہ آپ ذرا اس پہ روشنی ڈالیں۔ سیرت النبی تو بالکل صحیح ہے کہ بہت سے حالات کیونکہ آج کل کے بچے، آج کل کی لوگ واقف نہیں ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، اس کا واقف کرانا بہت ضروری ہے موقع محل کے حساب سے، یہ تو بالکل درست ہے، مگر یہ نبی کے علاوہ کسی اور کا خلیفہ کا منانا قرآن حدیث کی روشنی میں کہاں تک درست ہے؟ ٹھیک ہے جی انصاری صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ کا سوال پہنچ گیا۔ ایک بات یہ کہ اس پہ پہلے بھی تھوڑی جب اطہر مجید راشد صاحب جواب دے رہے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ہماری جماعت میں ہم کوئی بھی دن کسی کی ولادت یا کسی کی وفات پر نہیں مناتے۔ جہاں تک آپ خلفاء کی بات کریں تو ان میں سے بھی صرف حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے، مسلم موعود کے نام سے جو دن منایا جاتا ہے وہ اس پیش گوئی کے پورا ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے، جو اس پیش گوئی کے شائع ہونے کی خوشی میں منایا جاتا ہے، منظر عام پر آنے کی خوشی میں، جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام سے۔ تاہم اس بات پہ تفصیل سے بات کرنے کے لیے ہم حافظ مظفر احمد صاحب سے پاکستان میں بات کرتے ہیں، اور حافظ صاحب آپ کو ارشاد انصاری صاحب کا سوال پہنچ گیا ہوگا، سن لیا ہوگا آپ نے۔ جی جزاکم اللہ۔ جی انصاری صاحب نے جو ذکر فرمایا کہ یوم خلفائے راشدین نہیں مناتے، تو اس سے تو اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ جس طرح خلفاء کی پیدائش یا وفات کا دن نہیں منایا جاتا، اسی طرح جماعت احمدیہ میں بھی خلفاء کی پیدائش یا وفات کا کوئی دن نہیں منایا جاتا۔ لیکن جیسا کہ امام صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ اس دور کی جو ضرورت ہے، اس دور میں اسلام کے احیاء کے لیے جو مہم شروع کی گئی حضرت بانی جماعت احمدیہ کے ذریعے سے، اور وہ جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت میں آپ کا غلام آیا، اگر اس کو ذکر ہی نہ کیا جائے اور وہ بات پہنچائی ہی نہ جائے کہ وہ کب آیا اور کیا تعلیم لے کر آیا، تو اس کے بغیر اسلام زندہ کیسے ہوگا؟ اور بانی جماعت احمدیہ کو پھر اس زمانے میں اسلام کے غلبے کے لیے جو پیشگوئی ایک بتائی گئی کہ آپ کی اولاد اور نسل میں سے ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اسلام اور قرآن کے غلبے کے سامان جو ہے وہ پیدا فرمائے گا اور ظاہر فرمائے گا، تو ان پیشگوئیوں کا جو اظہار ہے، یہ تو حدیثوں میں بھی آیا کہ پیشگوئیاں کیا جو سچی رویا ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ان پیشگوئیوں کا اظہار جیسا کہ امام صاحب نے بیان کیا تھا، دراصل قرآن شریف کی اس آیت کے تابع ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے دن ہیں وہ ان کو یاد کرایا کرو، اور اگر یہ نہ کروائیں تو یہ ایک ناشکری کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ترستے تھے کہ کب آئے گا وقت کا امام اور مسیح، اور صدیاں انتظار میں گزر گئیں، تو جب وہ آیا تو پھر شکرانے کی بات یہ ہے کہ ہم اس بات کا بار بار تذکرہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم شکر نہیں کرو گے، اگر شکر کرو گے تو میں اور نعمتیں اور برکتیں دوں گا، اور نہیں کرو گے تو پھر میرے عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو یہ تو دراصل شکرانے نعمت ہے، اس امام کے آنے کا، اس کو ماننے کا، اس کا اظہار، اور وہ برکت اور نعمت کا اظہار کر کے ہم دنیا کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے آج اتاری ہے، اور اس کے لیے آپ کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ پیشگوئیاں ہیں جو اس دور میں ظاہر ہوئیں، اور وہ اس لیے نہیں کہ مسلم موعود کی پیشگوئی ہے، وہ پیشگوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہستی کو بھی سچا ثابت کرتی ہے، وہ پیشگوئی ہے جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ظاہر کرتی ہے، جنہوں نے وہ پیشگوئی اس موعود کے بیٹے کی فرمائی تھی، وہ پیشگوئی ہے جو اس زمانے کے امام مسیح اور مہدی کی سچائی کو ثابت کرتی ہے۔ تو اتنی مختلف الجہت وہ پیشگوئی جو اللہ تعالیٰ کی صداقت، جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ظاہر کرنے والی ہے، اس کا اظہار کسی یوم خلفائے راشدین کی طرح کا اظہار نہیں ہے، بلکہ وہ تو بنیادی صداقتوں سے دنیا کو روشناس کرانے کا ایک ذریعہ ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ جی محمد صاحب۔ جی اصل میں اس یوم مسلم موعود کے پیچھے پس منظر کیا ہے، یہ اصل میں تھوڑا سا اگر انصاری صاحب کو پتہ لگ جائے تو شاید بات سمجھ آ جائے کہ حضرت مسیح السلام نے جب براہین احمدیہ میں یہ اعلان فرمایا کہ اسلام زندہ مذہب ہے، اور زندہ مذہب کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ اپنے نشانات ظاہر کرتا رہتا ہے، باقی سارے مذہب مردہ ہیں، اور اسلام کی زندگی کے ثبوت کے لیے مجھے اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں قائم کیا ہے، کھڑا کیا ہے، اور جو چاہے میرے سے وہ نشان آ کے دیکھ سکتا ہے۔ اس پہ لیکھرام جو ہندوؤں کا، آریوں کا بہت بڑا لیڈر تھا، اس نے آ کے حضرت مسیح السلام کو کہا آؤ مجھے دکھاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ
طلب حق کے لیے اگر تم آتے ہو تو آؤ دیکھو، لیکن وہ جا کے ہندوؤں کے پاس بیٹھ گیا اور حضرت مسیح صاحب پہ اعتراض کرنے لگا۔ بہرحال حضرت مسیح صاحب نے اس کے کہنے کے اوپر ہوشیارپور میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کے نتیجے میں آپ کو پیش گوئی مسلم موعود عطا فرمائی کہ تمہیں ایک بہت بڑا عظیم بیٹا عطا کیا جائے گا جو اسلام کی صداقت کا نشان ہوگا۔ اور چنانچہ وہ بچہ پیدا ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا خلیفہ ثانی بنایا، اور اس پیش گوئی کو جو مسلم موعود کے نام سے حضرت خلیفہ حضرت مسیح سامنے کی تھی، اسلام کی صداقت کے اظہار کے لیے، اسلام کی زندگی کے ثبوت کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے، لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو لیکھرام کہتا تھا کہ ایک چوہا مرا ہوا چوہا بھی مسیح موعود کے گھر میں پیدا نہیں ہوگا، چاہے جائے کہ اولو العزم بچہ پیدا ہو، لیکن اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سچ مچ وہ بچہ پیدا کیا اور اس کو 52 سال خلافت مسیح موعود نصیب کی، اور اس نے عظیم الشان کارنامے کیے۔ اس پیش گوئی کے شان کے اظہار کے لیے یوم مسلم موعود بنایا جاتا ہے، نہ کہ یوم خلافت یا خلیفہ ثانی۔ جی ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مومن صاحب۔ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سوال کا آخری حصہ ہے اس کے بارے میں تو بڑی اچھی وضاحت ہو گئی ہے، لیکن انصاری صاحب کے سوال کا پہلا حصہ یہ تھا کہ خلافت راشدہ کا کیوں مطلب ذکر نہیں کیا جاتا، خلفائے راشدین کا۔ بات یہ ہے کہ اس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو جماعت کے جلسے ہیں جن کا بھی ذکر ہوا، جلسہ سالانہ ہو یا خلافت کا جلسہ ہو، ان سارے جلسوں میں حسب موقع ضروری طور پہ لازمی طور پر خلافت راشدہ کا اور خلفائے راشدین کی سیرت کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم کبھی بھول ہی نہیں سکتے۔ بات یہ ہے کہ اس وقت جماعت احمدیہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت کا جو نظام جاری ہے، ہم یقین رکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے مطابق یہ اسی خلافت راشدہ کے احیاء کا دور ہے، اسی کا تسلسل ہے۔ اس لیے جب خلافت کی بات ہوتی ہے کسی جگہ پر تو خلفاء کا بھی ذکر آتا ہے، اور جب خلافت کا تذکرہ ہو، خلافت کا جلسہ ہو، تو اس میں بات اسی سے شروع ہوتی ہے جو اصل مرکز اور منبع ہے، اور وہ ہے خلافت راشدہ، اور خلفائے راشدین کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ دور حاضر میں ہمارے سامنے جو اس کے مظاہر ظاہر ہوئے اور ان کی اللہ تعالیٰ کی جو تائید و نصرت نصیب ہوئی، اس کا تذکرہ بھی اس میں ہوتا ہے۔ تو یہ ایک ہی چیز ہے، ہم اسی خلافت راشدہ کے تسلسل کو سمجھتے ہیں، اور ان موضوعات کا ذکر ہمارے جلسوں میں بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک، بہت بہت شکریہ۔